دیکھیے کل کی ایک وجہ یہ تھی کہ کل تو ایک نیو یارک مارکیٹ بند تھا، اور یہ امیجیٹ جو آپ نے وہ دیکھا اس کا ریاکشن وہ آئی ایم ایف کے اناؤنسمنٹ کے بعد یہ تھی، اور تقریباً کل جو ہے آپ سمجھیے 272 کا اس کا لوور انٹر بینک میں اس نے ٹچ کیا تھا، اور تقریباً آپ 278 پہ یہ کہیں اوپن ہوا تھا جا کے. تو کل تو آپ نے امیجیٹ ریئیکشن دیکھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایڈجسٹمنٹ بیسیکلی ہو رہی تھی. آج مارکیٹ جو ہے وہ جنوین مارکیٹ ہے کھلی، نیو یارک بھی کھلا ہوا ہے، پاکستان میں بھی ایکٹیویٹی جو ہے وہ عید کے بعد کا بھی کل ایک فیکٹر تھا کہ پاکستان کی پہلا دن تھا. تو یہ ساری وجوہات تھی. اب لوگ مارکیٹ اصل میں بیسیکلی اب ایسیس کر رہے ہیں کہ کیا سچویشن ہے. اچھا، حقیقت پہ تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو اس وقت ایک آپ نے دیکھا کہ جو اناؤنسمنٹ آیا ہے یہ کافی پازیٹیو اس طرح ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان کو پچھلے دنوں بہت ڈیمیج ہوا. ڈیمیج اس طرح ہوا، آپ دیکھیے کہ وہ ایک دم ہم اس میں چلے گئے تھے کہ اگر خدا نخواستہ ڈیفالٹ نہ ہو جائے، کیونکہ ہمارے یہاں دیکھیں ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں ڈیفالٹ کی جو ہے نا اس کی پرائس بہت ہائی ہے. دیکھیے ڈیفالٹ کا مطلب یہ اگر خدا نخواستہ ہم ڈیفالٹ میں چلے جاتے ہیں تو یہ تقریباً آپ سمجھے 3 سے 5 سال کے لیے ہم پھنس جاتے ہیں. مطلب یہ کوئی ویژولائز نہیں کر پا رہا، ہمارے عام آدمی جو ہے نا اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہا ہے. اس کا جو اثرات ہوتے ہیں نا وہ تقریباً آپ سمجھیے 3 سے 5 سال یہ لنگر آن کر رہے ہوتے ہیں. ڈیفالٹ کی بیسک ڈیفینیشن کیا ہے کہ آپ قرضوں کی ادائیگی کے قابل نہ رہیں؟ مطلب ہم قابل نہیں ہیں نا دینے کی. اچھا اب یہ اگر دیکھا جائے یہ بھی ایک الگ ڈبیٹ ہے. وہ تو ہم پہلے قابل وہ آپ قابل ہم اس طرح یہ ہے کہ ہم 60 سال سے تو آئی ایم ایف کے پاس ہی جا رہے ہیں. آئی ایم ایف کون ہے؟ آئی ایم ایف از دی لینڈر آف لاسٹ ریسورٹ. اس کے معنی کیا ہوا؟ اس کے معنی یہ ہے کہ پچھلے جتنے تھے ان سب نے اتنا کام ہی پورا نہیں کیا. اصل میں سب نے دیکھے نا وہ نوک پلگ والی بات ہے نا کہ وہ تھوڑی تھوڑا انہوں نے ٹھیک کر دیا کہ ایک دن پہلے اب آپ مہندی یا شادی سے پہلے جاتے ہیں نا بیوٹی پارلر تو وہ اس دن تو بڑا اچھا رہتا ہے. مطلب یہی مثال اس کی دے سکتا ہوں. اس کے بعد پھر ایک اصل اس میں آپ آ جاتے ہیں. تو اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے دیکھیے یہاں تو یہ ہے نا کہ اس کو آپ بیسیکلی اکنامک آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے، اچھا اکنامک ایکٹیویٹی وہ تو ریئل سینس میں پک ہی نہیں کر رہی. اس لیے نہیں کر رہی ہے کہ آپ کے سارے پیسے جو ہیں وہ آپ دوسری سائڈ پہ لگا دیتے ہیں. آپ اس کے اگینسٹ چونکہ ٹیکس آپ کو قرضہ پورا نہیں مل رہا ہے نا آپ کو، جو تو وہ نہیں ملتا ہے تو اس کے اگین آپ ایک کریٹ کرتے ہیں پیسہ کریٹ کر کے اسٹیٹ بینک جو او ایم او کے تھرو انجیکشن کرتا ہے پھر وہ جاتا ہے آپ کے ٹریجری بل اور بانڈ کی صورت میں لے لیا جاتا ہے. تو وہ ڈیٹ والی اسی لیے بڑھتی چلی جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ڈیٹ کتنا بڑھ رہا ہے. تو یہ ہے اس کا ایک بیسیکلی یہ امپیکٹ. مطلب تو سر کیا کچھ پریڈکشن کر سکتے ہیں جو آج بھی بی بی سی میں دیکھ رہا تھا کہ اسٹوری چھپی ہوئی ہے کہ ڈاؤ 270 سے 80 تک آ جائے گا، ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں، آپ خود کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے اس کے ہر کا اپنا ویو ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا، اس میں یہ بہتر نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایگزیکٹ نمبر تو کوئی آپ کو کیسے دیں گے آپ نمبر دینے کے لیے. آپ جو بات کرتے ہیں وہ کچھ فیکٹس کے اوپر بات کرتے ہیں. مطلب آ جائے گا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا بیسس کیا ہے، کیسے آ جائے گا. اس کے لیے آپ کو کچھ بینچ مارک جو ہیں وہ اس کو دیکھنا پڑے گا. مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیے 4 بلین کے اسٹیٹ بینک ریزرو جو آپ کے 4 بلین کے اراؤنڈ ہے. اب یہ آپ کے تو علم میں ہے کہ آئی ایم ایف نے آپ کو کہا تھا آپ کا ریزرو جو ہے وہ 10 بلین کا ہونا چاہیے. اسٹیٹ بینک ریزرو 10 بلین کا مطلب یہ ہے کہ 3 مہینے کے آپ کے پاس اسپینڈنگ کے پیسے ہونا چاہیے، یعنی کہ امپورٹ بل جو ہے آپ اس کو بیلنس آف پیمنٹ میں پریشر نہیں ہے. تو یہ اس کی ایک اکاؤنٹنگ اور ایک تھوڑی سی اکنامک وہ جو ہے جو سمجھنے والی یہاں پہ چیز ہوتی ہے. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب اس میں 2 چیزیں ہیں. 2 چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہوگا آپ سے پہلے بھی اس سلسلے میں بات ہو چکی ہے کہ اس فسکل ایئر میں پاکستان کی جو پیمنٹ ہے وہ تقریباً 35 to 36 37 بلین ڈالرز کی یعنی کہ ہونی تھی کرنٹ فسکل ایئر. اچھا شروعات. اچھا اب اس میں یہ ہوگا جو آئی ایم ایف سے آپ نے یہ کر لیا تو آپ کو اب آپ کیا ہوگا کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کی جو کچھ دوست ممالک ہیں، کچھ کے علاوہ فنڈنگ ہے جو ایشین ڈیولپمنٹ کی، ورلڈ بینک کی جو ساری رکی ہوئی تھی، تو یہ مل ملا کے آپ کے پاس کوئی 10-12 ہو سکتا اس سے تھوڑے زیادہ پیسے آ جائیں. اس کے معنی کہ اب یہ گیپ ریڈیوس ہو کے جو ہمارے 35-37 بلین کی ہم بات کر رہے تھے یہ پیسے آئیں گے تو وہ کم ہو کے تقریباً کوئی 23-24 بلین کے راؤنڈ یہ رہ جائے. اب یہ آپ کو میٹ کرنا ہے. اب یہ کیسے کرنے والی بات جو ہوگی ساری دیکھیے، اور یہی ہوگا آپ اس میں مختلف چیزیں کریں گے. آپ بانڈ فلوٹ دیکھیے پہلا ٹارگیٹ سمجھنے کی کوشش کیجیے. پہلا آپ کا ٹارگیٹ ہے وہ سب سے پہلا ٹارگیٹ آپ کا جو ہے وہ 10 بلین اسٹیٹ بینک ریزرو. اب وہ جو آپ کا انیشل سوال تھا نا کہ وہ کیسے ہوگا، دیکھیے اب اس میں کیا ہے ایک ساتھ ساتھ ریل کا بھی فیکٹر ہے. اب اس میں بھی بڑی ڈیبیٹ ہے. ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ جو ہے اس کو کیا 100 کا بینچ مارک ہے، 100 کے اوپر یعنی کہ روپے ویک، 100 کے نیچے یعنی کہ روپے اسٹرانگ. ایک بیسک جنرل تو اس کا لاجک جو وہ یہ ہے. اب آپ 84-85 کے اوپر ہیں تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ روپے کو میں گنجائش ہے.
یہ بیس کرتا ہے ٹریڈ کے اوپر کہ آپ کا امپورٹ ایکسپورٹ کیا ہے, آپ کا انفلیشن کیا ہے, آپ کا جو ٹریڈنگ کنٹریز اس کے ساتھ آپ کا ٹریڈنگ وہ کیا ہے, مطلب کرنٹ اکاؤنٹ مطلب ڈیفیسٹ میں ہے یا سرپلس میں ہے, تو اس کی بیسس پہ مطلب یہ سارا پھر آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں. تو اب یہ جو آپ کا جو ہے دو چیز ہے. اب ایکٹیویٹی کی بات ہو گئی. اب یہ چونکہ آپ نے اکنامک ایکٹیویٹی بھی سلو ڈاؤن کی ہوئی ہے نا, تاکہ آپ دیکھیں نا, اگر آپ وہ سلو ڈاؤن نہیں کرتے تو آپ کے تو بھائی 4 بلین آپ نے دیکھا, وہ تو 3 بلین کے نیچے بھی ریزرو آ گئے تھے, تو وہ تو آپ تو پھر بالکل ہی روڈ پہ آ جاتے ہیں. تو اس سے پھر ہم کیا کریں گے؟ ہمیں 35 ارب کی ادائیگی کرنی ہے کرنٹ فسکل ایئر میں, 10 کا تو انتظام ہم بتا رہے ہیں ہو جائے گا. دیکھیے 10 12 15 ہو جائے گا. یہ کیا تو پھر ہم دوبارہ ڈیفالٹ پہ جائیں گے؟ نہیں ڈیفالٹ پہ نہیں, یہ ابھی سے آپ نہیں کر رہے ہیں. میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ 60 سال سے ہماری یہی پریکٹس ہے. فرق یہ ہے کہ وہ اگر آپ 50 سال پہلے لیجیے وہ اماؤنٹ چھوٹا تھا, وہ اماؤنٹ آپ کا بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی یہ کہ آپ اس کا انٹرسٹ پے بھی کر رہے ہیں, اس کا پروفٹ ریمیٹنس بھی ہو رہا ہے. اگر کمپنی جیسے ہم خوش ہوتے ہیں باہر سے آئی ہے, تو اگر وہ پروفٹ کما رہی تو اس کا پروفٹ بھی تو باہر جائے گا نا. دیکھیے اب آپ نے جو ایکسچینج ریٹ ڈپریشیٹ کیا, اس کی ایک نقصان کیا ہوتا ہے. اس کا نقصان یہ آپ نے دیکھا, جیسے ایک کمپنی تھی آئل کی, وہ چلی گئی, تو وہ اس کا انٹرسٹ کیوں, ظاہر سی بات ہے کوئی لاس میں تو کوئی کام نہیں کرے گا. اسی طرح آپ نے پہلے دیکھا بینکس چلے گئے. تو یہ اس کے دوسری سائڈ بھی ہے جو ایک حقیقت ہے. یہ تو یہ اس کو میں تو یہ کہوں گا, اس کو اسٹیٹ بینک نے مینیج بڑا اچھا کیا تھا, کیونکہ اس چیز کو مینیج کرنا سب سے بڑا چیلنج تھا. اس وقت کوئی چیلنج نہیں تھا. اسٹیٹ بینک کے لیے سب سے بڑا یہ تھا کہ وہ اچھا اس میں آپ تھوڑا سا کریڈٹ فسکل مینیجرس کو بھی دیجیے, چونکہ وہ فسکل پالیسی بھی آپ کی ہو گئی کہ آپ نے اس قسم کی, جیسے انہوں نے جو ان نیسیسری ٹائپ کے امپورٹس ہیں اس میں ضروری والے امپورٹس اس کو بھی انہوں نے روکا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پریشر آپ کا بیلنس آف پیمنٹ پہ وہ تھوڑا سا ایز آف ہوا. جی ہاں. اچھا سر بات کر رہے ہیں کہ فسکل پالیسی امپورٹ پہ پابندی لگا کے انہوں نے کنٹرول کیا تھا, لیکن اب اسٹیٹ بینک نے دوبارہ سب کو اجازت دی تھی کہ آپ ایل سی کھلوا سکتے ہیں, امپورٹ کی اجازت سب کر سکتے ہیں. تو یہ اب کیا ڈالر کی دوبارہ شارٹیج, ڈیمانڈ نہیں بڑھ جائے گی کہ اب سب ایل سیز کھل جائیں گی, ہر شخص ایل سی کھولے گا؟ دیکھیے اس کو یہ سمجھیے آپ کہ اوور نائٹ تو سب کچھ نہیں ہو جائے گا. یہ کہنا کہ آج کہا اور کل ہو جائے گا, یہ تو نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں جو گریجولی مطلب ود دی پیسج آف ٹائم ہوگا, کہ ایک طرف سے آپ کا جو پیسے بھی آپ کو ملنے شروع ہو جائیں گے, تو آپ کا ریزرو بھی مطلب کی ذرا تھوڑا سا وہ پک اپ کرنا شروع کر دے گا. اور اسی طرح پھر آپ یہ دیکھیے گا کہ کیا کہتے ہیں, یہاں بھی ان کے پاس ذرا گنجائش ہو جائے گی, یہ بھی ایک تھوڑا سا آپ کو الاؤ کریں گے. اچھا الاؤ تو انہوں نے کر دیا اپنی طور پہ, ٹھیک ہے, لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ اب ان کو بھی اچھا جو رک گئے ہیں بیٹھ گئے ہیں وہ بھی ایک دم فوری طور پہ تو ایک دم نہیں آ جائیں گے. وہ بھی گریجولی پھر اپنے اس حساب سے مارکیٹ وہ کر کے کیا ڈیمانڈ ہے وہ اکارڈنگلی پھر اس حساب سے اس کو مینیج کریں گے. بس اس طرح ہوگا, تو اوور نائٹ نہیں ہوگا, اس میں ذرا سا وقتاً فوقتاً گریجولی ہوگا یہ. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ 25 ارب کی ہمیں ارینجمنٹ کرنا پڑیں گی. تو سر یہ بتائیں ہم اپنے ریمیٹنسز کیوں نہیں بڑھاتے؟ ریمیٹنسز بھی لاسٹ فسکل ایئر $4 بلین کے اس کے اندر فرق بڑا کم ہو گئے. پرائیویٹائزیشن پہ آپ توجہ کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیے پرائیویٹائزیشن میں تو یہ ہے کہ آپ جو کریں گے تو آپ کی دوسری سائڈ ہوگی کہ آپ کا جو ڈیٹ جو کریٹ ہو جاتا ہے, چونکہ آپ اتنی جنریٹ وہ نہیں کر رہے ہیں, آپ کی جو پروفٹ جنریٹ نہیں کر رہی اکانومی, اس وجہ سے تو یہ کہ اس کو خسارہ ہوتا ہے. پھر پبلک منی آپ ٹیکس پیئر کے پیسے وہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ تو اپنی جگہ ایک پرائیویٹائزیشن والا جو ہے مطلب کہ فیکٹر ہے, وہ وہاں سے میجرز وہ لیے جائیں گے. یا پھر جیسے جہاز خریدنے کی بات ہو رہی ہے, جیسے پی آئی اے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو میرے خیال سے وہ میں تو اس کو پازیٹیو دیکھتا ہوں, کیونکہ آپ کی جب ظاہر سی باتیں پڑے گی تو اس کے اندر ہاں. اب یہ تو سب دیکھیں نا, پالیسی میٹر آ جاتا ہے, مطلب اس میں تو ساری گورنمنٹ نے یہی کیا نا, تو آپ کسی کو تو ایک دم ایک وہ نہیں کر سکتے. یہ تو اس وقت بیٹھ کے جب ڈیسیشن ہوگا یہ اس وقت ڈیسیشن لیا جائے. اب آپ نے ایک بات ابھی یہ کی 4 بلین کا, آپ نے میرا خیال سے آپ نے 4 بلین شاید ان کو تو نہیں آپ ریفر کریں جو ابھی پچھلے دنوں آپ کے چینل میں اور اخبار میں ڈاکٹر حفیظ پاشا نے کہا تھا. دیکھیں یہ میرا یہ خیال ہے کہ ذاتی طور پہ یہ انہوں نے ایک بہت لوز ڈسکشن کیا تھا. ان کو یہ ان جیسے اسٹیچر کے آدمی جو کہ فائنانس منسٹر بھی رہ چکے ہیں, اور وہ بھی مطلب انہوں نے یہ کہا تھا, آپ شاید اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ پیرلل مارکیٹ یا دوسری مارکیٹ جو ہے جو آپ کی انڈاکیومنٹڈ مارکیٹ ہے, وہاں سے یہ پیسے آئے تھے. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں, ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اس کے معنی وہ اس کے دوسرا اینگل اب آپ دیکھیں کیا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں گلف والے جو ہیں ان کے یہاں جو ہے ان کے یہاں ویکنیسز اور ان کے یہاں فیٹ آف کی کوئی چیکنگ نہیں ہے, صرف آپ ہی کیا کہتے چیکنگ ہے. مطلب یہ کہ ان کو اتنی تو سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, یعنی کہ وہ تو بلیم ان پہ لگا رہے ہیں, سعودی پہ لگا رہے ہیں, وہ یو اے پہ لگا رہے ہیں, باقی گلف کنٹریز جہاں سے ان کے پیسے آ رہے ہیں. تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے یہاں وہ ویکنیسز ہے, تو فیٹ اپ جو ہے پھر اس کے معنی وہ ان کو آزاد چھوڑا ہوا ہے, صرف آپ کو پکڑا ہوا.
دیکھیے ایسا نہیں ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت رسپانسبل قسم کی چیزیں ہیں. لوگ آ کے اس میں جوش میں کہہ جاتے ہیں، ان کی نالج تو ہوتی ہے. دیکھیں نا، آپ کے لیے اس چیز کی جب تک آپ پریکٹیکلی مارکیٹ اور فیلڈ میں نہیں ہوں گے نا، تو وہ تو بیچارے ایک تھیوریٹیکل وہ اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اکنامک اور بکش اپنی وہ باتیں کرتے ہیں. مطلب میں نے بھی یہ چیز نوٹ کیا، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی تھی کہ کیسے انہوں نے کہہ دیا. جو بھی کہہ رہا ہے کہ وہاں سے اگر وہ حوالہ ہنڈی سے یا جو بھی آپ اس کا نام لے لے پیسے آ رہے ہیں، تو یہ بھی تو سوچے اس کے معنی آپ دوسری کنٹری پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے یہاں کمزوری وہ نہیں کر رہے ہیں. وہاں سے بھیجتے جا رہے ہیں. ہاں، تو مطلب یہ کہ اور بھی فیکٹرز ہیں اس میں. دیکھیے اور فیکٹرز یہ ہیں کہ پہلے سلو ڈاؤن اس لیے بھی تھا کہ وہ لوگ جو تھے، دیکھیں نا اب اس میں کیا وجہ ہے. ایک پیسے آپ نے بڑے پیسے آئے دیکھے، کچھ ریئل اسٹیٹ میں بھی انویسٹ کیا لوگوں نے، اور چیزوں میں بھی کیا. ریئل اسٹیٹ کی بھی حالت دیکھی رکی ہوئی ہے اس وقت، تو ایکٹیویٹی ہے نہیں اس کے اندر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اتنی انفلیٹڈ پرائس ہے. لوگوں نے ریئلائز کیا ہوا، ان کی پہنچ سے مطلب وہ ہو گیا. اب باہر ہے، اتنی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، تو بہت سارے فیکٹرز ہیں. اب وہ پیسے بھی رک گئے. پھر اب ایک اور اس کے ساتھ ایک لنک میں آپ کو کر دوں، جیسے کہ آپ نے یہ دیکھا روشن ڈیجیٹل کا، میں نے یہ آپ کے اخبار میں لکھا ہوا تھا، اور یہ پچھلا جو میرا آؤٹ لک ہے آپ کا 2023 کا جنوری کا، اس میں نے یہ چیز مینشن کی ہوئی تھی. اب آپ کے وہ سلو ڈاؤن ہوگا. اس کی وجہ ہو گئی ایک چیز کیا تھی، ایک چیز ہوتی ہے انٹرسٹ ڈفرینشل. یعنی کہ جب یو ایس انٹرسٹ ریٹ جب نیچے تھا، تو یہ جو کنٹریز ہیں دیکھیے سارے وہ جو ہیں یہ بورو کرتے تھے پیسہ، یعنی کہ انہوں نے 1% آدھے % پہ لیا، اور انہوں نے آ کے ان کو یہاں اچھا ریٹرن مل رہا ہے، انہوں نے لگا دیا. تو اس کو انٹرسٹ ڈفرینشیل اسے کہتے ہیں. اب یہ یو ایس ریٹ بڑھانا شروع کیا، اور آپ کا وہ گیپ نیرو شروع ہونے لگا، تو ان کو بھی اب یہ ڈر رہا کہ بھائی یہ پیسے نکال لو. پھر پاکستان کی ایک تھوڑی سی وہ ڈپازٹ، آپ نے دیکھا کہ ہمارا ریزرو بھی گرا تھا، تو اس کی وجہ سے بھی ایک فیئر آ گیا کہ بھائی ایسا نہ ہو ڈیفالٹ پہ چلا جائے. تو یہ ساری وجوہات تھی، جسے آپ نے دیکھا کہ آپ کا اس میں اب اس میں دیکھیں دو پارٹ ہوتا ہے اس کا. ایک پارٹ وہ ہوتا ہے جو آپ کا ڈپازٹ وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ پیسے تو دیکھیں واپس جائیں گے. جو پیسے وہ آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے، اس میں آپ کا ایکسٹرنل ڈیٹ بھی اس میں ہٹ ہوتا جا کے. اور ایک وہ پیسہ ہوتا ہے جس میں اچھی چیز اس میں ہے، وہ یہ ہے جو پاکستانیوں نے اکاؤنٹ کھولے، ان کو ایک ایکسیس ہو گیا، وہ اپنے پیسے وہ اگر وہ اس طرح نہیں بھیجتے، وہ ریمیٹنس سے بھیجتے ہیں. تو اس میں کوئی کمال والی چیز نہیں ہوئی ہے، بس اس میں یہ اچھی چیز ہے، اس کو آرگنائز کر لیا ہے، اور ایک فیسلٹی آپ نے اوورسیز پاکستانیز کو جو ہے. سر آپ یہ بھی بتا دیں کہ ڈالر کی قیمت کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ ایک آدمی میں مستقبل قریب؟ ہاں دیکھیے، اب ڈالر کی قیمت جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب آپ کو دیکھنا کیا چاہیے. آپ کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ جو آپ کا جیسے ریزرو میں نے آپ سے کہا نا کہ اس وقت 4 بلین کا ہے، تو آپ نے یہ دیکھا اس میں ایک امیجیٹ ایک آیا، اور آپ نے اسٹرینتھ دیکھا. اب گریجولی جس طرح یہ چیزیں، وہ دو چیز ہوں گی اس میں. ابھی تو دیکھیے ایل او آئی آپ کا جو لیٹر آف انٹینٹ جو ہے وہ گیا ہوا ہے، اب اس کے بعد اپروول ہوگا. وہ جس طرح یہ چیزیں ہوتی جائیں گی، آپ گریجولی روپے کو دیکھیے اسٹرانگ ہوتے ہوئے بھی دیکھیے گا. یہ مت ایکسپیکٹ کیجیے کہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ ایک دم 20 30 40، یہ ایسے نہیں ہوگا. یہ گریجول ہوگا. جس طرح وہ چیزیں ہوں گی، جس طرح آپ کو میں نے کہا نا ایس بی پی ریزرو اب وہ 5 بلین ہوگا، 6 بلین ہوگا، تو آپ دیکھیے کہ روپے بھی گریجولی اچھا اسٹیٹ فوری نہیں ہوگا. نہیں فوری نہیں ہوگا. اس کو سمجھنے کی کوشش کیے، اسٹیٹ بینک کی ایک ذمہ داری بھی ہے. وہ فوری اگر وہ کر دے گا تو وہ تو آپ کے ایکسپورٹروں کو بھی تو دیکھے نا وہ ہوگا. یہ جو پیسے آنے والے ہیں ان کو بھی موقع، اور ان کو بھی سوچنا چاہیے. مطلب یہ بھول جائیے جو باتیں ہو رہی تھی نا، جیسے کس صاحب نے لکھ دیا جیسے کہ وہ فسکل ایئر اینڈ میں وہ دیکھ رہے ہیں اگلے فسکل ایئر میں 323 ہو جائے گا. تو ایسے نمبر کہاں سے نہ، مطلب اس طرح کی جو وہ ہے کہ مطلب ایسا تو نہیں ہوگا نا. دیکھیے جو بھی ہوگا گریجولی ہوگا، اور اسے ہر دنیا میں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ایکسچینج ریٹ جو جتنی کنٹریز ہے اس کو اپنے حساب سے اس کو مانیٹر، تبھی تو انٹرونشن کرتی. انٹرونشن کے معنی کیا ہے؟ فیڈ نے کیا ہوا ہے، جاپان نے کیا ہوا ہے، یو کے نے کیا ہوا ہے، یورو نے کیا ہوا ہے، تو سب نے کیا ہوا ہے. انٹرونشن سب کرتے ہیں وہ اپنے حساب سے. دوسری بات ایک کی ہوتی ہے خاموش انٹرونشن ہوتی ہے. وہ میں تو اس میں فارن بینک میں کام کر چکا ہوں، مجھے تو معلوم ہے فارن کنٹریز میں کس طرح ہوتی ہے. وہ جو مین بینکس ہوتے ہیں اس کو تھرو وہ کروا رہے ہوتے ہیں وہ، تو وہ نون نہیں. تو اس میں صرف پاکستان کو آپ بلیم دے دینا، یہ بھی ایک تھوڑی زیادتی والی بات ہے. یہ پریکٹس ہر جگہ ہوتی ہے. میں اپنے ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہا ہوں.